پہلے ایک نام پیٹر پال کا سامنے آ رہا تھا، اب آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں عید گل کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور اس کا تعلق افغانستان سے ہے. سمجھ نہیں آ رہی، بھارت سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں، افغانستان سے بھی مل رہے ہیں، یہ کون ہے جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیٹر گل کا نام تو پیٹر کا نام تو وہ نہیں ہوا نا، ڈراپ نہیں ہوا ہے بالکل. اور جب افغانستان سے نیا نام آیا ہے پیٹر پال، ہاں نہیں افغانستان سے دوسرا نام آیا ہے وہ عید گل. عید گل کا. عید گل جو ہے اس طرح کے بہت سے عید گل پاکستان میں موجود ہوں گے اور اس طرح کے پیٹر بھی موجود ہوں گے بالکل. وہ اس لیے کہ ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، وہ منہ اٹھائیں جب چاہیں، کابل سے بیٹھیں اور 3 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ پاکستان کے بارڈر کراس کر کے وہ ہمارے کئی شہروں میں پھیل جائیں. ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ 40 سال سے یہی ہو رہا ہے. آپ فینسنگ کر چکے ہیں، آپ نے بار لگا دی ہے. کیا اس بات کو ممکن بنایا جا سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص داخل نہ ہو؟ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، پھر اس طرح کی مصیبتیں بھی ہم پر نازل نہیں ہوں گی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کوئی موقع نہیں چھوڑے گا آپ کو نقصان پہنچانے کا. اور میں یہ انڈیا کے لوگوں کی دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے انڈین انٹیلیجنس، انڈین موجودہ برسر اقتدار پارٹی بی جے پی اور خاص طور پر وزیر اعظم مودی اور انڈین کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا ہے پاکستان دشمنی اور پاکستان کو نقصان پہنچانا ان کے مزاج میں ہے. وہ یہ ان کا خاص مزاج ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اسپیئر نہیں کرتے ہیں، وہ کر گزرتے ہیں. بھارت تو مذاکرات کی میز پر آتا ہی نہیں ہے، پاکستان کو پھر کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے. جب تک ایک ہی سپر پاور کی دم کو پکڑ کر رہے گا، اب تک جو کچھ کیا ہم نے نقصان ہی اٹھایا ہے نا. آپ نے ان کی ہر بات پر لبیک کہا اور انہوں نے آپ کو بیچ مجدار میں چھوڑا. امریکہ نے ہمیشہ چھوڑا نا، ہمیشہ پاکستان کو. ہم جا کر سیٹوں میں شامل ہوئے، ہم جا کر سینٹوں میں شامل ہوئے، ہم معاہدہ بغداد میں شامل ہوئے. اچھا کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم بار لگا رہے ہیں کہ یہ سوویت یونین نہ آئے. اب یہ امریکہ جو آ رہا ہے اس کو کون بار لگائے گا؟ اب جس طرح سے زور کر کے وہ اڈے مانگ رہا ہے تو ہماری لیڈرشپ وہ کر رہی ہے، ریزسٹ کر رہی ہے. خدا کرے کہ یہ ریزسٹنس ان کی جاری رہے. خدا نہ خواستہ وہ اپنی بات منوانے پر آ گیا تو پھر اور وہ انتہا پسندی کی طرف چلا گیا. دیکھیں ہمارے پاس ہر طرح کے خدشات موجود ہیں، لیکن آپ کو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں تو طے کرنا ہے نا. انڈیا کو وہ دل سے لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہیے، وہاں وہ چاہتا ہے، وہاں پر جاب امپلائمنٹ یہ وہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے. اور ہمیں یہ منع ہے کہ جناب انڈیا اور ایران جو ہے وہ تو 15-20 ارب ڈالر کی ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے وہ آدھے ارب ڈالر سے بھی کم ہے. تو 500 ملین ڈالر بھی ہماری ٹریڈ نہیں ہے. تو پھر ایسے تو آپ نہیں چل سکیں گے. دنیا کے ساتھ تو آپ کا چلنا ہوگا، تو دنیا کو ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ تو ہمیں لے کر چلنا ہے نا. افغانستان کی ٹریڈ جو ہے بعد میں اس میں ریشو کیا بنتا ہے، وہ ہماری ٹریڈ سے زیادہ ہے. یعنی وہاں 5 ارب ڈالر کی ہمارے پورے ریجن میں چاروں طرف سے چین کے علاوہ کسی کے ساتھ ہماری ٹریڈ جو ہے والیوم 5 ارب بھی نہیں ہے، 1 ارب سے زیادہ کہیں بھی نہیں ہے. تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یورپ کی منڈیاں ملیں گی. آپ یہاں کی لوکل منڈیوں کو کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اور یورپ کی منڈیاں آپ کو جب چاہتی ہیں روک لیتی ہیں، امریکن منڈیاں جب چاہتی ہیں آپ کو روک لیتی ہیں، آپ کے سپلائی روک لیتے ہیں. آپ کو ڈیلی ایک ہدایت نامہ بھیجتے ہیں کہ چائلڈ لیبر نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں ہوگا. چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو قالینیں ہیں یہ تو بڑے عمر کے لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور بن سکتے ہیں. امریکہ کے تو کبھی قریب ہم رہے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ سے ایک بد اعتمادی کا رشتہ رہا ہے اور اس بد اعتمادی کے رشتے کو بڑھاوا دینے میں ہمارے پڑوسی بھارت نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. کیونکہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا رہا ہے گزشتہ 25 برسوں میں، اس کی وجہ سے اور اس کا بدلہ بھارت نے ہمارے پاکستان سے اس طرح لیا کہ جو پاکستان کا ایک نیریٹو دنیا میں ایک تشخص جو ابھرا ہے وہ بھارت سے ہو کے گیا ہے، نئی دلی سے ہو کے گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی بہت بدنامی ہوئی
اور پاکستان پہ شکوک و شبہات بھی رہے. جو ملیٹنسی تھی کشمیر میں اس کے لیے جو سپورٹ یہاں سے ہوتی تھی، جو پاکستانی گروہ اس میں ملوث تھے، یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت یا ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان اور امریکہ کا جو بھی تعلق رہا، جب سے بھی تھا، ہمیشہ فنکشنل رہا ہے. اور یہ بہت پرانی تاریخ ہے. 1971 میں بھی امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا بھارت کے مقابلے میں، اور یہی حال گزشتہ 20 برسوں میں بھی تھا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کوalition سپورٹ کوalition فورسز کو، جو ISAF جس کو کہتے تھے، افغانستان کے لیے ان کو مدد تو فراہم کی، لیکن شک و شبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ